کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اے حبیب آپ ان سے فرما دیں کہ تم ایسے کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، ایمان ابھی تمہارے سینوں کے اندر نہیں اترا، تمہارے دلوں کے اندر ابھی ایمان نہیں اترا۔ ایمان جو ہے وہ دل کی دنیا تبدیل کر دیا کرتا ہے، یعنی مومن اور کافر کے اندر صرف چند جملوں کا فرق نہیں ہے، ایک شباہت کا فرق نہیں ہے کہ میں نے ٹوپی پہن لی، رومال میں نے اڑ لیا، میں نے کھلیا بنا لیا ہے، اس کا فرق نہیں ہے۔ لیکن بیسیکلی بنیادی طور پہ جب آپ قرآن کھولتے ہیں اور پہلا ہی رکوع اس کے اندر دیکھتے ہیں تو قرآن کریم آپ کو ایک فرق بتاتا ہے جو مومن اور کافر کے درمیان ہے۔ 3-4 پڑھنے کے بعد وہ فرق بتاتا ہے، وہ فرق ہے وہ روحانی فرق کہ کافر کی آنکھ وہ اسی طرح دیکھتے جس طرح جانور کی آنکھ دیکھتی ہے، اس کا دل انہیں چیزوں کی خواہشیں کرتا ہے جس طرح ایک جانور کا دل کرتا ہے، شہوات، کھانا پینا اور اپنا تحفظ، ایک جانور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے چیزیں کہ وہ اپنا تحفظ چاہتا ہے، کھانا پینا چاہتا ہے، شہوات چاہتا ہے، یہ اس کی زندگی کا دائرہ کار ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے حبیب یہ جو کافر لوگ ہیں جن کے پاس آپ صبح و شام اپنی دعوت لے کے جاتے ہیں اور یہ آپ کی دعوت کی طرف نہیں آ رہے بلکہ آپ کی شان کے اندر نہ صرف گستاخی کرتے ہیں بلکہ آپ کو اذیتیں بھی دے رہے ہیں اور آپ کی بات نہیں مان رہے، اس کی وجہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کا روحانی اندر سسٹم ہے وہ روحانی سسٹم پہ تالا لگ گیا ہے۔ جو بات آپ کی زبان مبارک سے نکل کے آپ کے قلب اطہر سے نکل کے دل کے اندر جانی تھی، اس دل کے اندر تو لاکھ ہے وہاں وہ بات جاتی نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے سیل کر دیا، بند کر دیا ان کے دلوں کو، آپ کی بات دل تک جانی تھی، دل تک جانی رہی۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے حبیب آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، یہ کافر جو ہے آپ ان کو نصیحت کریں یا نہ کریں، آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، یہ ایمان لانے والے، یہ سارے کافروں کے بارے میں نہیں کہا گیا، کافروں کی طرف تو دعوت لے کے جانی ہوتی ہے۔ یہ وہ کافر ہیں نامراد کہ جن کے اوپر صبح و شام اللہ کے حبیب جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ دعوت قبول کرتے یہ آپ کو ایذا لسانی پہنچا رہے ہیں، یہ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، یہ آپ کے اوپر مصیبتیں ڈال رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے اندر کا جو سسٹم ہے وہ اندر کا سسٹم ختم ہو چکا ہے۔ آپ کی بات تو دل میں جانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر ان کی متواتر سرکشی کی وجہ سے، ان کی متواتر جو ہے وہ شیطانیت کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر جو ہے مہر لگا دے، بات دل تک جاتی ہی نہیں ہے۔ تو آپ ان کے اوپر محنت نہ کریں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سماعتوں کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ تو ان کی سماعتیں جانوں والی سماعتیں تو ہے لیکن وہ اندر کی سماعت جو ہے وہ سماعت نہیں ہے، اندر والی سماعت ان کی بند ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے اوپر پردے ڈال دیے، یعنی یہ اندھے لوگ ہیں، یہ دیکھ ہی نہیں سکتے کہ حقیقت محمدی کی شان کے ساتھ جلوہ گر ہے، ان کی آنکھیں ہی نہیں۔ یہ کہتے ہیں ایک عام سا شخص ہے، ہمارے طرح سے لباس پہنا ہوا ہے، ہماری طرح بازاروں کے اندر پھرتا ہے، ہماری طرح کھاتا پھرتا ہے، ان کی آنکھیں جو ہے ان کے اوپر پردے ہیں، یہ آپ کی شان مبارک نہیں دیکھ سکتے، ان کے دل آپ کی گفتگو مبارک نہیں سمجھ سکتے، اور ان کے جو کان ہیں ان کے اوپر بھی مہر لگی ہوئی ہے۔ گویا مومن کے درمیان اور کافر کے درمیان فرق جو ہے وہ روحانی سسٹم کا ہے۔ جس کا روحانی سسٹم بیدار ہوگا وہ مومن ہوگا، جس کا دل روشن ہوگا، سننے اور جاننے والا دل ہوگا، فہم والا دل ہوگا، ادراک والا دل ہوگا، وہ مومن ہوگا، اور جو دوسرا ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا۔ اگر وہ انکار کرے گا تو وہ کافر ہوگا، اگر وہ انکار نہیں کرے گا تو وہ جانور ہوگا۔ یعنی ایک تو ہے کہ وہ انکار کر رہا ہے، آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں، ایک جو ہے اس دعوت پہ ایمان نہیں لا رہا، نہ عمل کر رہا ہے، تو قرآن اس کو جو ہے انسان کا مذہب نہیں کہتا،
قرآن کریم اس کو جانور کہتا ہے، بلکہ کہتا ہے یہ جانور سے بھی گیا گزرا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اے حبیب ہم نے ان کو دل دیے تھے، روحانی شعور ان کو دیا تھا، یہ دل کی طرف غور ہی نہیں کرتے، یہ عقل ہی عقل ہے صرف، کبھی انہوں نے دل کے اوپر غور نہیں کیا۔ لہم قلوب، ان کے لیے دل تو ہے، قلوب دل کو کہتے ہیں، آپ سارے سمجھ رہے ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، یفقہ یا تفقہ کہتے ہیں کسی چیز سوچنا، یعنی فکر کرنا کسی چیز کی چیز ہے کیا، دیکھوں تو صحیح اس کے کیا کیا چیزیں، اس کو کہتے ہیں تفکر۔ جب آپ کسی چیز کے اندر بالکل مستغرق ہو جائے، سوچ دیں اور اس کے نتائج اخذ کریں، اس عمل کا نام تفکر ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو دیا ہے لیکن دل فہم والے نہیں ہے، دل سوچنے والے نہیں ہے، دل غور کرنے والے نہیں ہے۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، میں نے ان کو آنکھیں تو دی ہیں، روحانی آنکھ تو ہے، لیکن اس آنکھ سے نہیں دیکھتے، جس طرح جانور دیکھ رہے ہیں محض یہ اسی طرح دیکھ رہے ہیں، اس سے آگے ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کو میں نے کان تو دیے ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ انسان نہیں ہے، انعام کہتے ہیں مویشی کو، کیٹلز کو، یہ کیٹلز ہے، مویشی ہے، بل ہم ازل، بلکہ یہ ان مویشیوں سے بھی گئے گزرے ہیں، مویشی ہیں بلکہ مویشیوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، کیونکہ یہ غافل ہے۔ جب انسان غافل ہوتا ہے تو پھر وہ جانور بن جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کے جو حبیب، اللہ کے جو رسول آئے ہیں ان کی دعوت سے انکار کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر جو ہے مہر لگتی ہے۔ یہ دل کیا ہے جس کو ہم بیدار کرنے کی بات کرتے ہیں، اور قرآن کریم کا پہلا ہی رکوع آپ کو دل کی طرف لے کے آتا ہے۔ وہ ہم کو سمجھایا نہیں جاتا، ہم کو تو قصے اور کہانیاں سمجھائی جاتی ہیں۔ جس طرح آپ ٹیکسٹ بک پڑھتے ہیں، آپ میتھ کی بک کھولتے ہیں تو استاد آپ کو سیٹ سے شروع کرتا ہے کہ سیٹ کیا ہے، سیٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے، اعداد کیا ہوتے ہیں، کس قسم کے اعداد ہیں۔ ایک اعداد وہ ہے جو لامحدود اعداد ہے، جو شمار میں نہیں آتے۔ دوسرے اعداد وہ ہیں جن کو آپ گن سکتے ہیں، ان کو محدود اعداد کہتے ہیں۔ ایک جفت اعداد ہے جن کو آپ دو پہ تقسیم کر سکتے ہیں، ایک طاق اعداد ہے جو دو پہ تقسیم نہیں ہوتے۔ اس طرح ایسا ایسا استاد آپ کو آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور آپ کے اوپر سائنس کی گٹھیاں سلجھاتا چلا جاتا ہے۔ ایسی ہے نا، تو کسی کتاب کا بھی پڑھنے کا یہی طریقہ ہے، بے شک وہ قرآن کریم ہی کیوں۔ تو قرآن کریم ابتدا سے آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے ایمان والوں کے صف میں شامل ہونا ہے، اگر آپ نے مومنین کی صف میں شامل ہونا ہے تو دیکھو پھر دل کو زندہ کر لو، دل کو بیدار کر لو، تمہارے دل دیکھنے سننے اور سمجھنے والے بن جائے، پھر تم کو پتہ لگے گا کہ تمہارا جو بہت رب ہے اور پھر تمہارا اس کے ساتھ تعلق ہے وہ دل کا تعلق ہو جائے گا۔ ادھر تم اس کو مانگو گے دعا اور تمہیں محسوس ہوگا کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے مدد بھیج دی، تمہارے لیے امداد بھیج دی، رب نے گرنے نہیں دے گا۔ رب کے اوپر ایک فزیکل مانگنے کا ایک مفروضہ ہے ہمارا۔ ہم نے اپنے تھے جو ہمارا سینہ کھلنا تھا وہ ہمارا سینہ نہیں کھلا اور نہ کوئی کھولنے والا موجود ہے۔ سینے کے کھولنے والے موجود نہیں۔ تقریر زمین و آسمان کی سنا دیں گے۔ میں انجینئرنگ اکیڈمی کے اندر ایکسل کا کورس کر رہا تھا، انہوں نے کہا ایک بہت بڑا عالم آیا ہے، اس کو ہم آپ سے تقریر کراتے ہیں۔ آگے عالم اس نے وہی تقریر کی جو عموماً ہمارے علماء مولوی حضرات کرتے ہیں کہ پرانے زمانے کے لوگ ایسے تھے، فلانا بزرگ ایسا تھا، فلانا بزرگ ایسا تھا، صحابہ کرام ایسے تھے، اولیاء اللہ ایسے تھے، اور تم ایسے ہو، اور تم یہ کرتے ہو اور وہ یہ کرتے تھے۔ تو میں نے کہا یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، اٹھ کے میں نے کہا ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم یہ کرتے تھے اور وہ کرتے تھے، لیکن تم یہ تو بتا کہ ہم وہ کیسے کریں جو وہ کرتے تھے؟ کیا قصے کہانیاں سن کے ہم وہ کرنے لگ جائیں گے؟ تو بھائی تم ہمیں بتا تو صحیح۔ میں نے اس سے کہا کہ تو ایک پہلوان کو، ایک ہٹے کٹے جسم والے شخص کو ہمارے سامنے
کھڑا کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایسی صحت ہے، تم ایسے کمزور کیوں؟ بھئی ہمیں بتاؤ کہ یہ ہٹا کٹا بنا کیسے ہے، یہ کیا کیا کھاتا ہے، کیا کیا ورزش کرتا ہے، اس نے اوپر اپنے اوپر کیا کیا پابندیاں کی ہوئی ہے، یہ بنا کیسا ہے؟ تو یہی تقریریں کی جاتی ہیں ساری مساجد کے اندر کہ وہ ویسے تھے اور یہ ایسے ہیں، اور تم ایسے ہو اور اس لیے تم گمراہ ہو اور تم زوال کا شکار ہو۔ اگر تم ڈاکٹر ہو اور تم مسیحا ہو اور تم قوم کو جو ہے وہ بیدار کر رہے ہو، تو پھر بتاؤ یہ قوم ویسی کیسے بنے گی؟ تو ایک جو مدرس ہوتا ہے، ایک جو ٹیچر ہوتا ہے، اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو کھڑا کرے، وہ اپنی قوم کو بتائے کہ وہ کیسے کیسے بن سکتے ہیں۔ قصہ کہانیاں سننے سے کوئی نہیں بنا کرتا، آپ جیسے بھی قصے کہانیاں سنا دیں، بڑے بڑے قصے لوگوں کے سنا دیں، ان کے آنسو تو بہہ جائیں گے، پھر وہ ویسے کے ویسے ہو جائیں گے۔ بیشتر چیز جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے جو اللہ کے حبیب نے آسان لفظوں میں فرما دی کہ دیکھو انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوچہ ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو تمہارا تمام کا تمام جسم ٹھیک ہوتا چلا جائے گا، اگر وہ بگڑ گیا تو بگاڑ تمہاری پوری کی پوری زندگی کے اندر آتا چلا جائے گا۔ سن لو دل ہے۔ اب بات تو انہوں نے کر لی جو وہ معلم کائنات تھے، جو کائنات کو پڑھانے والے تھے، انہوں نے تو بتا دیا کہ دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے اور کسی کا بتائی۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اس دل کو ایک کیڑا لگ جاتا ہے جس کا نام شیطان ہے، وہ کیڑا تمہارے خون کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی کرونا آ گیا، کرونا آنے سے وہ پھیپھڑوں کے اوپر اثر ہوا اور پھیپھڑوں نے آکسیجن بنانا چھوڑ دی اور بندہ مر گیا۔ ایک جراثیم ہی جاتا ہے نا ہمارے اندر، تو یہ وہ جراثیم ہے جو ہمارے دل کو اندھا کر دیتا ہے، ہمارے جو روحانی کان ہے ان کو یہ جو ہے بہرا کر دیتا ہے، ہمارے جو ہے دل کو یہ فہم والا نہیں رکھتا۔ تو اس کو نکالنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ دل اللہ اللہ کرے گا، یہ اللہ کا گھر بن جائے گا۔ جب یہ اللہ کا گھر بن جائے گا، اس دل کے اوپر قد تبین الرشد من الغی، سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ غلط کام ہے، یہ برائی ہے، اچھا ہے، دھوپ برائی ہے، کسی کا حق مارنا برائی ہے، ڈاکہ مارنا، زنا کرنا، شراب پینا، جوا کرنا، یہ تمام کی تمام برائی ہے، سب کو پتہ ہے نا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے کہ آؤ تمہیں بتائے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہو جائے جس کو تقویٰ کہتے ہیں، جس کو خوف کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حاضری ہمارے اندر بتائے کہ یہاں دل پہ اللہ بیٹھا ہو، اب شیطان نہیں رہا، دل کے اندر اللہ کا گھر ہے، دل کے اندر اللہ آگے یہ بات نہ کرو، ایسا نہ کرو، اللہ ناراض ہو جائے۔ تو دل کے اوپر تو شیطان ہے، جب دل کے اوپر شیطان ہے اس نے ہم کو برائی کے اوپر جو ہے بہادر کیا کہ کر لے یہ گناہ سارے تو کر رہے ہیں، اس کے اندر بہت لذت ہے، وہ جہاں سارے جائیں گے وہاں تو بھی چلا جائے گا، تو کا آسمان سے اترا ہے۔ یہ چوری سارے تو کر رہے ہیں، سارا چوری کر کے حکومت کی چوریاں کر کے سارے اپنے محل بنا رہے ہیں، تو بھی کر لے، تو بھی ملاوٹ کر لے۔ تو اس میں شیطان نے ہمیں گناہوں کے اوپر بہادر بنایا، کر لے گناہ کچھ نہیں ہوتا، جہاں سارے کا ہوگا تیرا بھی ہو جائے گا۔ تو یہ خبیث جو ہے اندر سے نکلے گا، اندر اللہ کا نام آئے گا، ذرا سی غلطی ہوگی یہ روئے گا، مانگے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ مجھ سے ہو گیا غلطی، آئندہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ تو بھائی دل بنے گا تو یہ جسم بنے گا۔ نوجوان آئے بیٹھے ہیں، طلبہ ہیں، شاید فرسٹ ایئر کے ہیں، 10ویں یا 11ویں کے ہیں، تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ یہ بات لکھ لینا کہیں جگہ پہ، اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس دل کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ یہ دل جب اللہ اللہ کرے گا، اللہ آپ کو گرنے نہیں دے گا۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس دل سے اللہ اللہ کرا لیں، زندگی کے راستے ایسے کھلتے جائیں گے، جس کو کہتے ہیں نا شاہ کلید، ماسٹر کی، جس کا ہم انگریزی میں کہتے ہیں شاہ کلید، ایسی چابی ہے جہاں لگاؤ سارے تالے کھل جاتے ہیں، سارے ناکامیاں
جو ہے وہ کامیابی میں بدل جاتی ہیں. سارے خزانوں کے تالوں کی جو چابی جس کو ماسٹر کہتے ہیں یا شاہ کلید کہتے ہیں وہ ذکر کثیر ہے. ذکر کثیر زبان کا ذکر نہیں، ذکر کثیر دل کا ذکر ہے. جب آپ کا دل اللہ اللہ کرنے لگے گا وَذَاكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیاب ہونا ہے کہ ناکام ہونا ہے؟ کامیاب ہونا ہے. اب یہ دل اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کو دینا ہے کہ شیطان کو دینا ہے؟ اللہ کو دینا ہے. اب اللہ کے ساتھ یاری لگانی ہے کہ شیطان کے ساتھ یاری لگانی ہے؟ اب شیطان کا حکم ماننا ہے کہ اللہ کا حکم ماننا ہے؟ اللہ کا ماننا ہے. اللہ کے ساتھ یاری لگانا ہے. وعدہ رہا تو اللہ کے آگے یہ جو 3 دن ہے اس میں کچھ وقت نکالیں، آپ الگ بیٹھے اور اللہ سے گریا بازاری کریں، گپ شپ نہ کریں. 3 دن تو ایسے گزر جائیں گے، تو گزر گیا. 3 دن گزر جائیں گے، روئیں اور مانگے یا اللہ میرے دل کو اپنا گھر بنا، یا اللہ میرے دل کو اپنا ذکر عطا فرما، اس خبیث کو یہاں سے جو ہے وہ ہٹا دے اور مجھے اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما. تو بھئی یہ روئیں گے، مانگیں گے، یہ دل آپ کا اللہ 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 کرے گا. جب دل اللہ اللہ کرے گا تو حاصل کیا ہوگا؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، تو اطمینان حاصل ہوگا. اگر یہاں میں خوشبو ایک بوتل کھول دوں تو سب کو خوشبو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جب آپ کا دل اللہ اللہ کرے گا، جب آپ گھر میں جائیں گے تو آپ کے دل کی خوشبو سب کی جگہ جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ جب گلاب کی خوشبو کی بوتل آپ کھولیں گے تو سب کو گلاب کی خوشبو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جب آپ کا دل اللہ کرے گا اور اس سے اطمینان کی جو ہے وہ لہریں نکل رہی ہوں گی، اطمینان کی رحمت اس سے نکل رہی ہوگی، وہ رحمت نکل کے آپ کے گھر کے اندر جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ تو وہ تمام کا تمام جو آپ کا گھر ہے اس کے اندر رحمت اور اطمینان آنا شروع ہو جائے گا. تو آپ ایک خوشبو کے درخت کی طرح بن جائیں، آپ ایک پھول کی طرح بن جائیں، آپ کا دل ایک کعبے کی طرح بن جائے کہ لوگ اس کو والہانہ طور پر سے محبت کریں. کب کریں گے؟ جب یہ دل آپ اللہ کا گھر بنے.